سب کو اسی اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ ہر انسان نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیدا ہوا پھر اسے مکمل طور پر چھوڑ دیا گیا ہو کہ وہ جو چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی دنیا میں کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، سرعام کر رہا ہے، چھپ کر رہا ہے، سب کچھ اللہ کے ہاں اسے پیش ہو کر جواب دینا ہوگا۔ جو کچھ بھی اس نے کیا ہے، اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے۔ فرمایا وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو اس میں شک شبے والی کوئی بات نہیں۔ ساری دنیا اللہ کی دشمن ہو جائے، دین سے بیزار ہو جائے، دین سے بے پرواہ ہو جائے، ساری دنیا اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی من مانی کی زندگی گزارے، تب بھی اللہ کے ہاں انہیں حاضر ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کو عاجز کر لیں یا کمزور کر لیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ جیسے ہم معاشرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ حضرت دیکھیں ساری پارٹی ادھر چلی گئی ہے تو اب ہم اکیلا ہو گئے، ہم کیا کریں، اب ہمیں بھی ان کے ساتھ ملنا چاہیے۔ تو ساری دنیا گمراہی کے راستے پر چل نکلے، اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ساری انسانیت اللہ کی فرما بردار بن جائے، اللہ کی عبادت گزار بن جائے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان و شوکت میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا اللہ کی مخالف ہو جائے تو رتی برابر بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں کر سکتی۔ اللہ بے پرواہ ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے اللہ، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو کسی کی۔ یہ تو مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو اس نے مہربانی کر دی، کرم نوازی فرما دی کہ بندے کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 نبی بھیج دیے۔ پھر اس پر مزید مہربانی یہ کہ ہماری رہنمائی کے لیے مسلمہ اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اگر انصاف پر آ جائیں پھر تو ہم کب کے سور اور باندر بنا کے ختم کر دے جا چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے اعمال ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق، بے شک اس نے پہلی بار پیدا کیا، کوئی نقشہ نہیں تھا۔ ایک انجینئر ایک عمارت بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ہمیں نقشہ بنا کر دیتا ہے۔ ہم جگہ بتاتے ہیں کہ اس جگہ پر ہم نے کارخانہ بنانا ہے، دکان بنانی ہے، مسجد بنانی ہے، گھر بنانا ہے، تو وہ انجینئر ہمیں نقشہ بنا کر دیتا ہے کہ ایسے ایسے بناؤ۔ لیکن جب اللہ نے ساری مخلوقات کو بنایا، صرف انسان کو نہیں، 18,000 مخلوقات کو بنایا، کوئی نقشہ نہیں تھا اللہ کے پاس، نہ ہی اسے نقشے کی ضرورت ہے، نہ ہی وہ نقشے دیکھنے کا محتاج ہے۔ کن فیکون ہو گیا، بس کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اسے۔ وہ ایسا عظیم کاریگر ہے اور ایسا طاقت والا قادر مطلق ہے، اس نے فرمایا کن فیکون ہو گیا، بس ضرورت ہی نہیں ہے نہ مستری لگانے کی، نہ فرشتوں کو لانے کی۔ لیکن اب ہم سوچیں گے فرشتے کیوں بنائے گئے ہیں؟ جب فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، فرشتے کیوں بنائے گئے؟ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا دار السبب ہے، یہاں اسباب اختیار کرنے چاہیے، جیسے کہ پچھلی آیت میں فرمایا فی 6 ایام، ہم نے ساری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے، زمین اور آسمانوں کو 6 دن میں اللہ نے فرمایا ہم بنائے۔ حالانکہ طاقت ہے اللہ کے پاس، کن فیکون ہو جاتا، لیکن نہیں، 6 دن میں بنا کر انسان کی تربیت کی ہے کہ جلد بازی سے کچھ نہیں ہونے والا، ہر کام ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے،
مرحلہ وار ہوتا ہے۔ وہ خالق کائنات ہو کر 6 دن میں مخلوق پیدا فرمائی، آسمانوں کو اور زمینوں کو، 7ویں دن انسان کو بنایا۔ انسان کو بنانے کے بعد ہمیں یہی درس دیا، یہی سبق دیا ہمیں کہ آپ سب لوگ سبق سیکھیں کہ خالق کائنات نے 6 دن میں آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، تاکہ آپ ہر کام کو ترتیب کے ساتھ مرحلہ وار کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ منٹل اور پاگل دماغ کے بن جائیں گے، ایک بار آپ کے دماغ میں بات آئے بس وہ ہو ٹھیک، ورنہ آپ طوفان پر پا کر دیں، گھر کا ماحول دھرم بھرم کر کے رکھ دیں، یا جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کا نظام دھرم بھرم کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسے لوگوں کو پاگل اور منٹل کہا جاتا ہے، اور پاگل اور منٹل لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بردبار ہو، صبر والا ہو، تحمل والا ہو، اور ہر کام کی ترتیب بنائے۔ پہلے سب سے پہلے انسان اپنے دل کی نیت کا جائزہ لے۔ میں گھر کیوں بنا رہا ہوں؟ میں کاروبار کیوں کر رہا ہوں؟ میں نئے کپڑے کیوں خرید رہا ہوں؟ میں موبائل کیوں خرید رہا ہوں؟ سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لے کہ یہ ضروریات زندگی کا جو بھی کام میں کرنے چلا ہوں، اس میں اللہ کی رضا پہلے ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس پر وہ پالیسی بنائے، ترتیب بنائے کہ اس کام کو میں نے اس طرح کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حلال حرام ملا، بھئی میں نے گھر بنوانا ہے پھر کوئی پرواہ نہیں، نہ حلال کی نہ حرام کی، بس جو آئے ملاؤ۔ جیسے آج کل ہمارے سرکاری لوگ کرتے ہیں، لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ حرام کھاتے ہیں، رشوت خور بنے ہوئے ہیں، رشوت کے بغیر کام نہیں کرتے، لاکھوں روپے ان کی تنخواہ ہے۔ اور ہم بھی بڑے عجیب ہیں، حقداروں کو حق دینے سے گھبراتے ہیں۔ قاری صاحب اور میں گئے ہوئے تھے پل فروخ، تو ایک آدمی آیا 50,000 کا فریزر لیا ان سے، تو وہ 50 روپے کے لیے لڑ رہے تھے اس کے ساتھ، رکشے والے کے ساتھ۔ اس نے کہا میں 500 لوں گا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم 400 دیں گے۔ اس نے کہا چلو 450 دیں گے۔ نہیں 400 دیں گے۔ تو دکان والے نے بڑی پیاری بات کی، کہتا ہے 50,000 نہیں 10 لاکھ ہم شادیوں پہ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ایسے بد قسمت اور بدبخت لوگ ہیں کہ 50,000 خرچہ کر لیتے ہیں، لیکن مزدور کو جب مزدوری دینے کی باری آتی ہے 50 روپے پہ لڑ پڑتے ہیں۔ اسے اتھوں تو سامان چاہیے 21 وی دے گا پکا برادری کو ایویں اڈوا کھوا پلواری تے سالن ہونا دا بچہ پہ صحیح نہیں کھاندے، ادھا کھانن ادھا ضائع کیتے ہیں، کتے کھانے گڑن اتھا کو کوئی ارمان کا نہیں۔ ایک ریڑھی والا غریب رکشے والا آیا کھڑے، وہ کہتے میرا 500 کے کیتا تھی اتھوں تو آئی اللہ دا بندہ دماغ خراب دیا کھڑے، لاکھوں خرچ ہو گئے پرواہ نہیں ہے، 200-300 روپے پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کیا ہماری ترتیب ہے؟ اور ہم لوگ ہی ہیں عدالتوں میں، تھانوں میں اور دوسرے محکموں میں رشوت دے کے تو ویسے حرام کھانے کے عادی بن گئے، اور ہم حرام دینے کے عادی بن گئے۔ حق پر ہماری عقل کام نہیں کرتی، نہ حق پر ہم بہت پیسہ لٹا دیتے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وعد اللہ حق کا، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ حساب لیں گے ہم سے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، آپ کو پیسہ دیا آپ نے کہاں خرچ کیا، آپ کو طاقت دی آپ نے کہاں خرچ کی، ہم نے آپ کو علم دیا آپ نے علم لوگوں میں کیسے تقسیم کیا، کہ لوگوں کو کافر بناتے پھر رہے تھے، لوگوں کو منافق کہتے پھر رہے تھے، یا پھر اعتدال کے ساتھ انصاف کے ساتھ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا؟ یا اس لیے دین ہے کہ دوسروں پہ تبصرے کر رہے ہیں، وہ فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اس لیے دین پڑھا تھا کہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرو، یہ تو منافقوں کی علامات ہیں، یہ تو منافقوں کی علامات ہے کہ دوسرے مسلمانوں
عیب جوئی کر رہا ہے، عیب تلاش کر رہا ہے، عیب تراشنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت برے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے ان کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ کہ ان کا سکون برباد ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں ایک کوشش کروں لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مگن ہو جاؤں تو میں خود سکون کی نیند سو سکوں گا؟ کبھی نہیں آئے گی۔ تو دنیا کا سکون بھی برباد ہو گیا، آخرت تو پہلے ہی برباد ہو گئی، کیونکہ قدم ہی غلط اٹھایا ہے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتا ہے وہ ایسی چیزوں کی طرف نہیں دیکھتا۔ تو بہرحال فرمایا انہو یبدأ الخلق، پہلی بار جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی، کوئی اللہ کے پاس نقشہ نہیں تھا، بغیر نقش و نگار کے، بغیر ڈیزائن کے اللہ نے ساری مخلوق بنا دی۔ پھر فرمایا ثم یعیدہ، کافر کہتے تھے نا ایسے ہی بندہ مر ویسے ایک مٹی کھا ویسے، یہ مٹی نال مٹی تھی ویسے، تو بلا کیے پیدا کرے سے اللہ سے، بلا کیے پیدا کرے سے؟ کاریگر کو ونجو کیا دے اسی میں خاندانی ہاں، میرا پیو یو کام کرنا، میرا ڈاڈا یو کام کرنا۔ تو حضرت آدم سے پہلے اللہ نے کتنی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور خود حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور کتنے نسلیں گزر گئی ہیں، کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں، اللہ بار بار مخلوق پیدا فرما رہے ہیں۔ اللہ کے لیے بغیر نقشے کے بنانا مشکل نہیں تھا۔ تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جب دوبارہ قیامت آخرت میں اللہ پیدا فرمائے گا تو پھر پیدا فرمانے میں کوئی دشواری ہوگی؟ پہلی بار دشواری نہیں ہوئی تو دوسری بار پیدا کرتے ہو کیا دشواری ہوگی؟ ایک کاریگر دنیا کا ایک مخلوق اور کرتا ہے، اسی سادہ روزانہ کا کام ہے، تو اللہ کا بھی روزانہ کا کام ہے انسانوں کو پیدا کرنا، مارنا، پیدا کرنا، مارنا، روزانہ کا کام ہے۔ پھر ہر طرح کے انسان پیدا کر دیے، کسی کو لولا، کسی کو لنگڑا، کسی کو صحت مند، کسی کو پاگل، کسی کو دیوانہ، کسی کو عالم، کسی کو جاہل، کسی کو کیسے، ہر طرح سے اللہ نے لوگ پیدا فرما دیے۔ قیامت کے دن پیدا فرمانا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ سوال ہی غلط ہے۔ اسی لوگ مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے پیدا ہوں گے؟ پہلے تم کیا تھے؟ پہلے تمہارا کوئی ڈیزائن بنا ہوا تھا دنیا میں کہ اللہ کے ہاں تمہارا ڈیزائن رکھا ہوا تھا کہ اب ڈیزائن گم ہو گیا ہے؟ یہ ساری فضول باتیں ہیں، بکواسات ہیں۔ جس رب نے پہلے بغیر نقشے کے انسان کو پیدا کیا تو اب تو نقشہ موجود ہے، تو پھر تو اور آسان ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ کن فیکون ہو جائے گا، اپنے آپ ہم مٹی سے اٹھنے شروع ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں جڑنے لگ جائیں گی، پھر گوشت جڑنے لگ جائے گا، پھر اعضاء جڑنے لگ جائیں گے، پھر روح پھونک دی جائے گی، ایٹومیٹک۔ اور جو فاسق فاجر اللہ کے نافرمان ہوں گے وہ کہیں گے ہمیں کیوں بیدار کر دیا گیا، ہم تو ہلکے پھلکے سکون میں تھے۔ اور جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے وہ خوش ہو گئے کہ اب ہم اللہ کی مہمان ٹھہریں گے، اللہ ہماری میزبانی کرے گا، جنت دے گا ہمیں۔ تو بہرحال فرمایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ دوبارہ کیوں پیدا کریں گے یہ مقصد بیان کیا جا رہا ہے، لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کے۔ اعمال صالحہ یہ دلالت ہے کہ یہ آدمی ایماندار ہے یا ایماندار نہیں ہے۔ اور صرف عبادات میں یہ چیز نہیں ہے، معاملات میں بھی یہ چیز ہے۔ آج 5 وقت کوئی نماز پڑھ لے، ہم کہتے واہ 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 یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، چاہے بہنوں کی زمین کھا جائے، بھائیوں کا حق مار لے، غاصب بن کے بیٹھا ہے، لوگوں کے حقوق ہڑپ کیے جا رہا ہے، ایسا بڑا سانپ بن کے بیٹھا ہے دولت پہ، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ عشر دیتا ہے، نہ فطرانے دیتا ہے، سانپ بن کے دولت پہ مسلط ہوا بیٹھا ہے، بس نماز پڑھتا ہے۔ ہم کہتے بڑا حاجی صاحب ہے جی، یہ بڑا نیک ہے، حاجی نمازی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے داخل نہ ہو جاؤ، ادھوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، نماز بھی پڑھو، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرو، اللہ کی تعریف بھی کرو، ماں باپ کی تعریف بھی کرو، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، تمام مخلوقات کے پورے پورے حقوق ادا کرو۔ ماں کے حقوق کیا ہیں، باپ کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیٹے کے حقوق کیا ہیں، بیٹی کے حقوق کیا ہیں، جتنے بھی ہم پر حقوق لاگو ہوتے پورے پورے ادا کریں۔ اگر نہیں ہے آپ کی نمازیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، کہ بے شک نماز فواحشہ سے روکنے والی ہے، بے حیائی کے کاموں سے روکنے والی ہے، والمنکر، منکرات سے روکنے والی ہے۔ نماز پڑھتا ہے فواحشہ سے نہیں رکتا، منکرات یعنی لوگوں کے حقوق پورے نہیں کر رہا، کھا رہا ہے، ہڑپ کر جا رہا ہے، یہ منکرات کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز کہاں ہے؟ اللہ نے تو فرما دیا نماز وہ ہے جو فواحشہ سے روکے اور منکرات سے روکے۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال دلالت کریں گے یہ آدمی کیسا ہے، بالقسط، انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ اعمال کی بمقدار اللہ تعالیٰ جنت میں ہر ایک کو مرتبہ دیں گے۔ وہاں مرتبے ہیں، کسی کا بڑا مرتبہ، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، کسی کا چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کے مرتبے ہوں گے۔ اور اعمال بالقسط، اعمال وعاملوا الصالحات بالقسط، اعمال بھی پھر انصاف کے ساتھ ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی دل کرے تو دین کی بات مان لی، دل کیا تو منہ پھیر لیا۔ فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ۔ انسان کو زخم ہوتا ہے نا سر، گرمیوں میں پھوڑے نکلتے ہیں، گرمیوں میں انسان کو، اس کا جو پیپ ہوگا یہ جہنم کی آگ میں ابالا جائے گا اور کافروں کو پلایا جائے گا۔ ہم گرمی میں کیا حالت ہوتی ہے، پانی بھر کے تھوڑی دیر رکھ دو، وہ ہلکا سا گرم ہوتا ہے، وہ اندر نہیں جاتا، اسے ہم اندر ڈالیں اندر نہیں جاتا۔ جو اللہ سے کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہے لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا گندا پیپ ہوگا جو انہیں پلایا جائے گا۔ فرمایا وعذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کی وجہ سے، کہ انہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنائے اور حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہے تسبیح سے بند کرو سے بتی کو۔ اللہ اکبر اللہ۔